السلام علیکم. ہم نے پارٹ 1 میں پڑھا ہے کہ ناؤن کے 3 سلاٹس ہوتے ہیں: اسٹارٹ، آفٹر ورب، آفٹر پریپوزیشن. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسٹارٹ میں آنے والے ناؤن کو سبجیکٹ، ورب کے بعد آنے والے ناؤن کو آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ، اور پریپوزیشن کے بعد آنے والے ناؤن کو آبجیکٹ آف پریپوزیشن کہا جاتا ہے. ہم نے اس کی 3 مثالیں بھی دیے تھے. اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو پہلے دیکھ لیں، کیونکہ پارٹ 1 دیکھ کر آپ اس لیکچر کو اچھے سے سمجھ لیں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. اس سینٹینس کو پڑھ لیں: عمیر پلیز کرکٹ وتھ فرینڈس. اس سینٹینس میں 3 ناؤنس ہے: عمیر، کرکٹ، فرینڈس. عمیر اس سینٹینس کے سٹارٹ میں ہے، لہٰذا عمیر اس سینٹینس کا سبجیکٹ ہے. کرکٹ ورب کے بعد آیا ہے، لہٰذا کرکٹ اس سینٹینس کا آبجیکٹ یا آبجیکٹ آف دا ورب ہے. اور فرینڈس پریپوزیشن کے بعد آیا ہے، لہٰذا وہ آبجیکٹ آف دا پریپوزیشن ہے، کیونکہ پریپوزیشن کے بعد آنے والے ناؤن کو آبجیکٹ آف پریپوزیشن کہا جاتا ہے. پارٹ 1 میں ہم نے انگلش سینٹینس اسٹرکچر پر بھی ڈسکشن کی ہے، جو کہ اس طرح تھی: سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، پریپوزیشن اینڈ آبجیکٹ آف پریپوزیشن. مختصر یہ کہ ہم نے پہلے والے لیکچر میں ناؤن کے سلاٹس اور انگلش سینٹینس اسٹرکچر سیکھ لیا ہے. اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ ورب کے بعد آنے والے ناؤن کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پڑھا تھا کہ ورب کے بعد آنے والے ناؤن کو کبھی کبھی کمپلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے. اگر میں آپ کو ایک سینٹینس دوں اور آپ سے کہوں کہ اس سینٹینس میں سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ معلوم کر لو، تو آپ میں سے بعض کی رسپانس غلط ہوگی. آپ آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ میں کنفیوژن کا شکار ہوں گے. آج میں آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ میں آپ کی یہ کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں. دیے گئے سینٹینس میں غور سے پڑھیے. ویڈیو کو سٹاپ کر کے اسے اپنے نوٹ بک میں لکھیے اور اس میں سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ اور آبجیکٹ آف پریپوزیشن معلوم کرے. عرفان از اے ڈاکٹر اینڈ پشاور. اگر آپ نے اس سینٹینس کا جواب دیا ہو تو اب میں بھی اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. آپ نے اپنا جواب اس کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے. اگر ایک جیسا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو خود سے ایک سوال کرے کہ ایسا کیسے ہوا. آپ کے اس کیسے کا جواب بھی مل جائے گا. اچھا، اس سینٹینس عرفان از اے ڈاکٹر اینڈ پشاور میں 3 ناؤنس ہے: عرفان، ڈاکٹر، پشاور. عرفان اس سینٹینس کے سٹارٹ میں آیا ہے، لہٰذا عرفان یہاں سبجیکٹ ہے. ڈاکٹر ورب کے بعد آیا ہے، لہٰذا ڈاکٹر یہاں تو آبجیکٹ ہے یا کمپلیمنٹ. یہاں ڈاکٹر کمپلیمنٹ ہے اور پشاور پریپوزیشن کے بعد آیا ہے، لہٰذا پشاور آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہے. اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کہاں پر کنفیوز ہیں. جی ہاں، آپ آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ میں کنفیوز ہیں. اس کنفیوژن سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے پہلے ایکشن ورب اور بی ورب سیکھنے ہیں. ان کے بارے میں جان کر آپ اس کنفیوژن سے جان چھڑا سکتے ہیں. ڈرنا نہیں ہے، یہ بہت آسان کام ہے. آپ نے بھی ورب سیکھنے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل. آپ نے بی ورب سیکھنے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل. لہٰذا ہم بی ورب کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی یہ کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلو بی ورب سٹارٹ کر لیتے ہیں. دیے گئے وربس کو پڑھ لیں. یہ بی وربس ہیں: ایز، ایم، آر، واز، ور، ہیو، ہیز اینڈ ہیڈ. ان وربس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ ورب آپ کے آبجیکٹ اور کمپلیمنٹ کے کنفیوژن کے دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. ان وربس کے بعد آنے والے ناؤن کو ہم آبجیکٹ نہیں کمپلیمنٹ کہیں گے. سمجھنے کے لیے درج ذیل سینٹینس کو پڑھیے: اسرار واز اے ٹیچر ان اے اسکول. اس سینٹینس میں ٹیچر آبجیکٹ نہیں بلکہ کمپلیمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بی ورب واز استعمال ہوا ہے. بی وربس کے علاوہ جتنے بھی وربس ہیں وہ ایکشن وربس ہیں. انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف بی ورب یاد کر کے ہماری یہ کنفیوژن دور ہو سکتی ہے. تصدیق کے لیے اگر آپ نے بی وربس جان لیے ہو، درج ذیل سینٹینس پڑھ کر اس کا درست اسٹرکچر بتا سکتے ہیں: جمیل ککڈ بال. اس سینٹینس میں بال آبجیکٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایکشن ورب ککڈ یوز ہوا ہے. یہ مثالیں دے کر آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ایکشن ورب کے بعد لگنے والے ناؤن کو آبجیکٹ، اور بی ورب ایز، ایم، آر، واز، ور ایٹسٹرا کے بعد لگنے والے ناؤن کو کمپلیمنٹ کہا. آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ایکشن ورب کے بعد آنے والے ناؤن کو آبجیکٹ اور بی ورب ایز، ایم، آر، واز، ور ایٹسٹرا کے بعد لگنے والے ناؤن کو کمپلیمنٹ کہا جاتا ہے. یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی کنفیوژن جو کمپلیمنٹ اور آبجیکٹ کے درمیان تھی دور ہوئی کہ نہیں، آپ کو ٹیسٹ کے طور پر چند سینٹینسز دیے جاتے ہیں. آپ نے ان سینٹینسز میں سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ اور آبجیکٹ آف پریپوزیشن معلوم کرنے ہیں. احمد پلیز کرکٹ ان پارک. اسرار ڈرائیوز اے کار ان پشاور. اسرار از اے بوائے. عمران واز an officer in Temargara. Thank you for watching this video. اللہ حافظ.